اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیت والقدم ووسما كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيب المسيء عدل وعفو تفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى من تخلف عنها ضل فغرق وهوى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أوصيكم بعد الله ونفسي تقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب بندگان خدا، تقوی اور پرہیزگاری جو ہمارا شعار ہونا چاہیے اور پہچان ہونی چاہیے، اسی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں۔ بہت سی چیزیں ہیں کہ جن سے انسان متقی اور پرہیزگار ان کے استعمال سے، ان کے اوپر عمل کرنے سے ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ عادات و اطوار اپنانے جو خالص اسلامی ہیں، لباس، رہن سہن، گفتگو، بولنا چالنا، آپس میں ایک دوسرے سے ملنا جلنا، اور سونا اور جاگنا، کھانا اور پینا، یہ ساری باتیں انسان میں وہ ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ متقی اور پرہیزگار اور صاحب تقوی ہے، اور اس نے اپنے وجود کے اندر، اپنی زندگی میں اسلام کو رچا اور بسا لیا ہے، دین اور مذہب کو، تدین کو رچا اور بسا لیا ہے، لہذا یہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے موت سے متعلق ایک حدیث، جس کو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے جد مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کے حوالے سے بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں، جو آنے والے کل کو اپنی زندگی میں شمار کرتا ہے، اس نے موت کی معرفت حاصل نہیں کی۔ آج ہی ہے جو کچھ بھی ہے، جس نے آنے والے کل کو اپنی زندگی میں شمار کیا کہ مثلاً 40 برس ہونے میں کل ایک دن شامل ہے، اور کل نہیں ہوئی، آج ہی چلے گئے، تو ایک دن پہلے 40 برس کے ہونے سے ایک دن پہلے وہ دنیا سے چلے گئے، تو کل کو شامل نہیں کرنا چاہیے اپنی زندگی میں۔ آج ہی آج ہے سب، کل کچھ نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو اس کے لیے ہے جو کل زندہ رہے گا۔
جو کل زندہ ہی نہیں رہے گا اس کے لیے کل تو بس پھر وہ جو کچھ کیا ہے پچھلے کل میں اور اس سے پہلے اس کے حسابات سے ہی گزرنا ہوگا، اور جو ہے وہ باقی کچھ نہیں۔ تو یہ صاحبان معرفت جنہیں ہر چیز کی معرفت ہے اور موت کی بھی معرفت ہے، ان کو یہ بات معلوم ہو جانی چاہیے کہ کل کے دن کو اپنی زندگی میں شمار نہیں کرنا ہے۔ آج ہی تک جس وقت تک سانس ہماری ہے تبھی تک ہماری زندگی ہے، اور اس کے بعد ہماری زندگی جب سانس کی آمد و شد بند ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ہاں اعمال ہیں، اس کے اثرات ہیں، وہ دوسری باتیں الگ ہیں، لیکن کل نہیں شمار کرنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہماری زندگی میں کل ہے ہی نہیں اور نہ وہ شمار ہو سکتا ہے، تو پھر سارے کام ہمیں آج ہی کرنے ہیں، اور موت کی تیاری بھی آج ہی کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانے کی بھی تیاری آج ہی کرنی ہے۔ اب یہ ہماری تیاری پہ منحصر ہے کہ ہم نے کیسی تیاری کی ہے اور کس طرح اس کی بارگاہ میں جائیں گے مرنے کے بعد۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے دعائیں مغفرت ہو رہی ہے، بخشش کی دعائیں ہو رہی ہیں، اگرچہ سبھی کے لیے ہوتی ہیں لیکن کچھ لوگوں کے زیادہ ہی ہوتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو ہم نے تو ایسا بھی دیکھا ہے کہ ایک صاحب تھے، وہ جنت بانٹا کرتے تھے، 1,00,000 روپے میں جنت میں فلاں طبقے میں گھر، اور 2,00,000 میں فلاں طبقے میں، اور 5,00,000 میں ان کے قریب جنت ملے گی، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو سارے لوگ ان کی مغفرت کی دعا بھی کر رہے تھے، اور دعا بھی کر رہے تھے اللہ انہیں جنت عنایت فرمائے، جنت میں مقام عنایت فرمائے۔ اخبار نے لکھا تھا بمبئی میں کہ جو کل تک سب کو جنت بانٹ رہے تھے، آج ان کو جنت ملنے کی دعائیں کی جا رہی ہیں۔ تو ایسے بھی لوگ گزرے ہیں، میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، آپ سمجھ گئے ہوں گے بات جہاں تک بھی ہے۔ تو آج ہی ہے، اور موت کی تیاری بھی ساری دنیا، ہر چیز کی تیاری آج ہی کرنی ہے ہم کو، اور موت کی تیاری بھی آج ہی کرنی ہے۔ اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کیسی تیاری کرتے ہیں۔ ہلاک ہو کے بھی جانے والے جاتے ہیں اور شہید ہو کے بھی جانے والے جاتے ہیں۔ جو کل کو اپنی زندگی میں شمار نہیں کرتے اور وہ لگے رہتے ہیں اپنے کام پر، اور ان کے کام پر لگا رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ موت سے نہیں ڈرتے ہیں۔ لاکھ دنیا ڈرائے مگر وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ شہید ہو کے جانا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اس طرح سے گزاریں کہ وہاں جائیں تو پھر ہمیں ضرورت کسی کی نہ پڑے، بلکہ ہم اس قابل ہو کے جائیں کہ اور 2-4 کو اپنے ساتھ بخشوا لے، وہاں اللہ ہمیں اختیار دے دے کہ جیسے لوگوں کو دے گا۔ تو بندگان خدا، آج 7 شوال ہے، اور یہ مہینہ شوال کا ہمارے درمیان ہے، اور اس میں آپ نے عید منائی، نماز عید پڑھی، اور دھیرے دھیرے یہ مہینہ بھی رواں دواں ہو گیا۔ اور اس میں آج سے 100 سال پہلے، تقریباً 103 سال پہلے 8 شوال، بس 8 شوال تھی، اور 100-200 سال پرانی کتابوں میں 8 شوال کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، کیا ہے 8 شوال، لیکن 8 شوال 1344 ہجری، 21 اپریل 1926 کو ایسا واقعہ ہوا کہ 8 شوال بھی تاریخ میں درج ہو گئی، اور اس کی بھی ایک تاریخ بن گئی، اور ایسی تاریخ کہ جو بھلائی سے بھلائی نہیں جا سکتی۔ بس اسی وقت تھوڑا اندمال غم ہوگا کہ جب جنت البقیع کی تعمیر ہو جائے گی، اور وہاں سے وہ ظالم حکومت نیست و نابود ہو جائے گی کہ جس کی اولادیں آج وہاں حکومت کر رہی ہیں۔ عبدالعزیز ابن سعود، وہ بادشاہ تھا اس وقت، وہاں کا حاکم تھا، اور عجیب و غریب صورتحال ہے کہ مولویوں نے فتویٰ دیا انہدام کے جواز کا۔ دیکھیے، یہ کچھ علماء سو ہیں، آپ سب جانتے ہی ہیں، کچھ علماء حق ہیں۔ تو جو علماء سو
خراب برائی کی طرف لے جانے والے وہ بھی ہیں، اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ اس وقت بھی تھے کہ جب دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور اس کے بعد امت نے کاروبار اپنے ہاتھ میں لیا اور اہل بیت کو چھوڑ دیا، اس وقت بھی ایسے ایسے پیدا ہوئے اور بعد میں کربلا تک آئے اور اس کے بعد اور آئے، یہاں تک کہ علماء کی شہادت کا سلسلہ بھی شروع ہوا اور دنیا بھر کے مسئلے اور فتوے بہت ہیں ایسے، اگر ان کو مرتب کیا جائے تو عجیب و غریب۔ اور چونکہ علم تو بڑھ رہا ہے، علم تو رک نہیں رہا ہے اپنی جگہ کے اوپر، ترقی ہے علم میں، اور کوئی ایک چیز ہر جھوٹی سچی حدیث کے بارے میں کلیئر ہو چکا ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، حتیٰ کہ صحیح کتاب کے بارے میں پتہ چل گیا ہے کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، سب کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے۔ تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کیا معاملہ ہے اور یہ فتویٰ دینے والے کون لوگ ہیں۔ مگر بہرحال عالم کا فتویٰ چاہے وہ غلطی صحیح، اور حکومت کا اس پہ عمل، حکومت کے پاس چونکہ طاقت ہوتی ہے لہذا اس نے فتویٰ لیا ہی اس لیے کہ اس پہ عمل درآمد کرائے، اور جنت البقیع کے روزے مسمار کر دیے گئے، انہیں شہید کر دیا گیا، اور حملہ روضہ رسول پر بھی تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ابھی بھی نظروں میں ہے، زد پہ ہے ان کی، لیکن ابھی کچھ حمیت باقی ہے، کچھ غیرت باقی ہے، کچھ تھوڑا کرنٹ باقی ہے، اور اگر باقی نہ ہوتا تو آج سارا عالم اسلام بلکہ ساری عالم انسانیت ایران کی طرف نہیں ہوتی، امریکہ کی طرف ہوتی، حکام کو چھوڑ کے اور مفسد اور منافقین اور بے دینوں کو چھوڑ کے اور انسانیت سوز کام کرنے والوں اور انسانیت کے دشمنوں کو چھوڑ کر باقی تمام جو انسانیت کا دل اور سوز اور گداز دل میں رکھتے ہیں وہ سب ایران کی طرف ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ایران پر ظلم ہوا ہے، ایران پر زیادتی ہوئی ہے، ہو رہی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو ظالم اور حاکم تو اپنا کام کر ہی لیتے ہیں، لہذا بلڈوز کر دیا گیا، مسمار کر دیا گیا ان روزوں کو کہ جن کے بارے میں اللہ نے تعظیم کا حکم دیا تھا، جن کی عزت کا حکم دیا تھا، جن کے احترام کا حکم دیا تھا۔ شاعر اللہ جتنے بھی ہیں اللہ کی نشانیاں، ان کی تعظیم کا حکم دیا تھا، اور کہا تھا کہ اس سے دیکھو دلوں کے اندر پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، تقویٰ پیدا ہوتا ہے، ان کی عظمت سے، ان کی زیارت سے۔ اللہ کا مقصد کیا ہے، دین کا مقصد کیا ہے کہ تقویٰ پیدا ہو جائے، تو جس ذریعے سے بھی تقویٰ پیدا ہو اور اسلام نے اس کا حکم بھی دیا ہو، ہر اس پر عمل کرنا عبادت ہے اور حکم الہی ہے۔ لہذا ارشاد ہو رہا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کے شاعر اور نشانیوں کو بزرگ سمجھتا ہے اور ان کا احترام کرتا ہے تو ایسا کام دلوں کی پاکیزگی کا نتیجہ ہوتا ہے، دلوں کی پاکیزگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ الزام یہ کیا گیا، یعنی جو فرد جرم عائد کی گئی گویا کہ ایک وہ یہ کہ غیر خدا کی تعظیم اور اس کی جو ہے وہ غیر خدا کی تعظیم عبادت ہے، وہ شرک ہے۔ یہ روزوں پہ جانا یہ گویا کہ غیر خدا کی عبادت کرنا ہے، الزام یہ تھا، بنیاد یہ بنائی گئی، اور ایک وہ پرانی روایت ہے یہاں اس کا موقع نہیں ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ کام تو دوسروں کے ہوتے ہیں وہ، مگر اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اس سے۔ بار بار اس بات کو کہتا ہوں، مثلا ہم کسی بیمار کی عیادت کرنے جاتے ہیں تو چونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے رسول نے حکم دیا ہے کہ بیماروں کی عیادت کرو۔ یہاں پہ ایک بات ضرور عرض کروں گا، حکم یہ ہے کہ سویرے سویرے عیادت کرو۔ اب 12 بجے تک انٹری نہیں ملتی ہے عیادت کی، اس لیے کہ سب سوتے ہی رہتے ہیں، مریض بھی سوتا ہی رہتا، اور رات کا وہ وقت جو بوجھل ہوتا ہے اور انسان تھکا ہارا مقدر اس کی طبیعت ہوتی ہے، اس میں کہیں جاؤ یا نہ بھی ملو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور سویرے سویرے تو
فون بھی کوئی کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کسی کو 8-9 بجے سے پہلے کہ پتہ نہیں سو رہا ہوگا کہ جاگ رہا ہوگا یا اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا، یہ تو صورتحال پیدا ہو گئی۔ تو مریض کی عیادت کرنے جانا، کوئی مریض کی عبادت کرنے تھوڑے جا رہے ہیں، غیر خدا کی عبادت تھوڑی ہے۔ اللہ نے حکم دیا، ہم اس کی عیادت کرنے جاتے ہیں اور اس پہ اللہ ہمیں ثواب دے رہا ہے مریض کی عیادت پر۔ تم مریض کی عیادت کرنا یا جنازے میں شریک ہونا یا کسی کے فاتحہ پڑھنا یا مجلس میں جانا یا کسی کے کسی کام میں شریک ہونا، نیک کام میں ہاتھ بٹا دینا، یہ تھوڑی ہوا کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ نہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے حکم سے ہم یہ کام انجام دے رہے ہیں، لہذا یہ شرک ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ عین عبادت ہو جاتا ہے۔ بندگان خدا، ہمارے ائمہ کی قبور، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ، ان کی قبروں کی زیارت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے نام اور طریقے کو زندہ کیا جائے۔ متوجہ ہیں نا آپ؟ قبور کی زیارت کو جانا، ائمہ معصومین علیہ السلام کی یا معصومین علیہ السلام کی زیارت کو جانا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے نام اور طریقے کو زندہ کیا جائے، ان کی یاد کو زندہ کیا جائے اور خدا کے شاعر کا احترام کیا جائے۔ یہ ہے ہمارے ائمہ دین اللہ کی طرف لے کے گئے کہ نہیں لے کے گئے؟ سب اللہ کی طرف لے کے گئے نہیں؟ وہ ہر لمحے، ہر قدم پر، ہر زندگی کے موڑ پر وہ اللہ کی طرف لے کے جاتے تھے۔ تو ان کے جو روضائے مبارک ہیں، جب وہاں جاتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں، تو پھر وہیں ہمارے دل میں ایمان ہمارا تازہ ہو جاتا ہے، اسلام زندہ ہو جاتا ہے اور ان کا تذکرہ اور طریقہ زندہ ہو جاتا ہے کہ جس طرح یہ اللہ کی راہ پر چل رہے تھے اسی طرح ہم بھی اللہ کی راہ پر چلیں اور اللہ کی طرف لوگوں کو لے کے جائیں۔ تو یہ مسلمانوں نے نقصان کیا کہ فائدہ کیا مسلمانوں کا؟ جن روضہ ہے مبارک کی وجہ سے، ان کی زیارت کی وجہ سے اللہ کے طریقے پر اللہ کی طرف لوگ جا رہے تھے، انہیں مسمار کر کے ان بیچاروں کو محروم کر دیا کہ وہ اس طریقے پر نہ آ پائیں۔ تو یہ اسلام کے خلاف کام ہوا ہے، نہ کہ اسلام کی موافقت میں، اسلام کی طرفداری میں کام ہوا ہے۔ لہذا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے ہمیں یہ توفیق دے دے کہ ہم ایسے تمام افراد جو دین کے اندر خرافات اور نئی نئی ایجادات کر کے اسلام کی تصویر کو بگاڑتے ہیں اور اس کے اندر خرافات پیدا کرتے ہیں، ان سب کی کارروائیاں اور ان سب کے اعمال معطل ہو جائیں گے، ان کے دفتر اور ان کے جو مشیر ہیں وہ سب معزول ہو جائیں، معزول۔ اور وہ لوگ کہ جو دین کے لیے، اسلام کے لیے، انسانیت کے لیے مشورے دیتے ہیں اور اللہ کی طرف لے جانے والی باتیں کرتے ہیں، وہ بروئے کار آ جائیں، متحرک ہو جائیں، فعال ہو جائیں اور ان کی بات کو لوگ سنیں اور اس پہ آمنا اور صدقنا کہتے ہوئے اللہ کی راہ پر چلتے رہیں۔ ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمته غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفى عن السیئات ولم یجاز بها، سبحان من لا یزداد ولا معاصی العباد الا کرم وجودا وعلى کثرت الذنوب الا عفوا وصفا۔ نشهد ان لا الہ الا هو ولته العباد بجوده والاموات والمظلمین بحلمه،
ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبا سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة قادة الأمم وأولياء النعم ومعدن الرحمة أوصيكم عباد الله بالتوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بندگان خدا، توبہ، گناہوں سے توبہ. اگرچہ ماہ مبارک رمضان میں لوگوں نے اپنے گناہ بخشوا لیے ہوں گے اور اللہ نے سب کی توبہ قبول بھی کر لی ہوگی، اور پھر اس کے بعد لوگ دھلے دھلائے پاک و پاکیزہ پھر سے شوال میں اس کی عبادت اور اس کے حکم اور اس کی اطاعت اور اس کی راہ پر گامزن ہو گئے ہیں. اللہ پھر سے ہمیں ہمت دے کہ ہم پھر سے رمضان کو پالیں اور پھر اس سے عبادتیں کریں اور پھر اس کی قربت حاصل کریں اور اس کے لیے اعمال انجام دیں. توبہ ہم کرتے تو ہیں. میں اس لیے آپ کی خدمت میں چند باتیں اس خطبے میں، اگرچہ وقت کم رہ جاتا ہے لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ادھر جو 1 مہینے سے سائز بھائی موبائل آپ کے ہاتھ میں بھی ہے اور میرے پاس بھی ہے، اور آپ بھی اس میں سن رہے ہیں اور میں بھی سن رہا ہوں، سارے دنیا سن رہی ہے. اچھی بھی ہیں، بری بھی ہیں، صحیح بھی ہیں، غلط بھی ہیں. ہمدرد بھی بول رہے ہیں، حالانکہ ہمدرد زیادہ بول رہے ہیں اور وہ مثبت منفی والے کچھ کم ہیں، مگر وہ بھی ہیں، سبھی کچھ ہیں اس میں. لیکن 1-2 بہت قاعدے کے لوگ جنہوں نے باقاعدہ ریسرچ، ان کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ریسرچ کیا ہے، اور اندازہ، حالانکہ ابھی بہت سی کچھ باتیں انہیں معلوم نہیں ہیں اور ہم نے بتائی بھی نہیں ہیں ان کو، اور ہم نے ایسا میٹر بھی نہیں دیا کہ اسے پڑھیں اور اس کو سمجھیں. بہت سی باتیں ابھی ان لوگوں کو معلوم نہیں ہیں. حتیٰ کہ انقلاب ایران کے بارے میں بھی شاہ نے جو کچھ کیا ہے وہاں شیعوں کے ساتھ ایران میں، وہ بھی زیادہ معلوم نہیں ہے ان کو. اور موساد نے جو کچھ کیا ہے ایران کے شیعوں کے خلاف، ایرانی قوم کے خلاف، وہ بھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے. بظاہر وہ شاہ تھا، صرف وہ ایک نقارہ تھا جس میں آواز ہی آواز تھی اور کچھ نہ تھا، اور ساری حکومت وہاں موساد اور ساواک مل کے، CIA مل کے چلاتے تھے. اور وہ ظلم کیے ہیں کہ جو بیان سے باہر ہیں اس قوم کے اوپر. تبھی تو وہ کھڑی ہوئی اور ایک عالم دین کے کہنے پر کہ ہاں یہ عالم ہمیں نجات دلائے گا، اور دلا بھی دی، اور دنیا کی قوموں کے سامنے اس قوم کو لا کے کھڑا بھی کر دیا، اور امریکہ جیسے ملک کے سامنے سینہ سپر ہو کے ڈٹ بھی گئے. اور اس طرح مار رہے ہیں اور ماریں گے انشاءاللہ کہ اس شیطان بزرگ کو بھاگتے راستہ نہیں ملے گا، اور انشاءاللہ وہ اسی کون سا وہ سمندر ہے الاسکا یا کیا ہے، اسی میں وہ غرق ہوتا بیڑوں سمیت نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی. اور اس کے بعد ساری انسانیت امن و سکون میں رہے گی، اس لیے کہ وہ شیطان انسانیت کا دشمن ہے. شیطان اس کا نام اسی لیے رکھا گیا کہ شیطان انسانیت کا، انسانوں کا دشمن ہے، وہ انسان کا دشمن ہے. لہذا تو اس میں ایک بات نکل کے آئی کہ اگرچہ گنتی میں نے نہیں کی ہے اور اس کو لوگ وہ کریں گے، مگر ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ 3ری آبادی شیعوں کی ہندوستان میں ہے. 3ری بڑی آبادی دنیا میں، 3ری بڑی آبادی یہاں ہے. تو اب ہماری ذمہ داری کتنی بڑھ گئی، کتنی بڑھ گئی ہماری ذمہ داری کہ ہم 3ری بڑی تعداد اور جمعیت اور قوم ہونے کے ناطے دنیا میں بحیثیت اثنا عشری شیعہ کتنی بڑی ذمہ داری بڑھ گئی ہے ہماری. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جب انہوں نے ہمیں پہچان ہی لیا ہے کہ ہم دنیا کی 3ری بڑی آبادی یہ ہیں، اور پھر وہ نکلیں، ان کا رہن سہن کیسا ہے، ان کے عادات و اطوار کیسے ہیں، ان کا قول اور فعل کیسا ہے، یہ کس طرح رہتے ہیں. تو جب وہ ریسرچ کرنے آئے، اور ہمارے اگرچہ بہت سی چیزیں پھیلتی ہیں، پہلے سے ہی چلے آ رہے ہیں، ہم تو یہاں بہت دنوں سے ہیں موجود اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب جو وہ آئے نئے طریقے پر ہماری طرف، تو ہمارے یہاں آنے کے بعد ان کو خوشی محسوس ہو، اور جو گمان انہوں نے کیا ہے وہ یقین میں بدل جائے کہ ہاں یہ لوگ ایسے ہی ہیں جیسا ہم نے گمان کیا تھا، اور اس طرح کے. تو اب ہمارے اوپر، ہمارے یہاں علم کا چرچا ہو جانا چاہیے، اور ہمارا ہر بچہ پڑھنا چاہیے اور قاعدے سے پڑھنا چاہیے، اور اس طرح سے پڑھ لکھ کر آگے بڑھے، یعنی ایسی کوالٹی اور کہیں نہ ہو. کسی کی مثال ہے
کہ بازار میں سودا بیچنے کے لیے سب آتے ہیں، مگر سب سے مہنگا اور اچھا کس کا بکتا ہے؟ جس کے پاس سب سے زیادہ اوریجنل ہوتا ہے، سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس کا پہلے اور زیادہ قیمت میں بکتا ہے، اور جس کے بعد گھٹیا اور ردی قسم کا ہوتا ہے اس کا کم قیمت میں بھی بکتا ہے اور سب سے بعد میں بکتا ہے یا نہیں بھی بکتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ایسی کوالٹی کا بنانا ہے یہاں کہ جو ہر ایک ہمارا خریدار ہو، خریدار سے مطلب ہر ایک ہمارے بارے طرف دیکھے کہ ہاں ان کی ہمیں ضرورت ہے، ہاں ان کی ہمارے آفس میں ان کی ضرورت ہے، ہماری فیکٹری میں ان کی ضرورت ہے، ہمارا جہاز اڑانے میں ان کی ضرورت ہے، ہمارے میڈیکل میں ان کی ضرورت ہے، ہماری یونیورسٹیوں میں ان کی ضرورت ہے۔ ایران کے خلاف جو یہ جنگ ہے نا، یہ یوں ہی نہیں ہے، وہاں ہر شہر میں کئی یونیورسٹیاں ہیں، بہت زبردست ڈیولپ کر لیا تھا اس کو ہم نے اپنے آپ کو، اور کر لیا ہے، اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ڈیولپ نہ کرتے تو کس طرح سامنے کھڑے رہتے۔ تو یہی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ انجینئر بننے امریکہ یا لندن آئیں، ڈاکٹر بننے امریکہ یا لندن آئیں، اور دوسرے دنیا کے علوم سیکھنے امریکہ یا لندن آئیں۔ یہ ایران کے لوگ جا رہے ہیں ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے اور دوسرے فنون سیکھنے کے لیے۔ یہ انہیں خلیش ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے، لہذا ایران کو ختم کر لو تاکہ ہماری یہ دکانیں پھر سے کھل جائیں۔ لیکن اب ان کا ارادہ اور ان کا منشا کامیاب نہیں ہوگا، ان کا پلان کامیاب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب حد ہو گئی ہے، اب حد ہو گئی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں اپنے گناہوں سے اور شیطان رجیم کو اپنے سے دور کر دیں تاکہ پھر وہ ہمیں پکڑنے نہ پائے۔ تو توبہ، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حقیقی توبہ میں اپنے خاص شرائط پائے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ توبہ میں 6 چیزیں ہیں، یاد رکھیے گا، توبہ میں 6 چیزیں ضروری ہیں جب انسان گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے بیٹھ جائے یا کہیں کھڑا ہو جائے یا جہاں بھی ہو، بستر پہ ہو یا کہیں بھی ہو، جب اس کے دل میں یہ بات آ جائے کہ اب میں اپنے گناہوں سے پیچھے جو میں نے ایسے اعمال انجام دیے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب تھے، ان سب سے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، ان سب کو میں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ تو 6 باتوں کا خیال رکھیں توبہ کرتے وقت۔ سب سے پہلے اپنے گزشتہ گناہوں پر واقعاً پشیمان اور شرمندہ ہو۔ بھئی جب تک انہیں برا نہیں سمجھے گا، گناہ ہوگا تو کیسے آمادہ ہوگا، توبہ کی طرف متوجہ ہوگا؟ پشیمان ہو، شرمندہ ہو کہ میں نے وہ گناہ کیا تھا، اللہ کے ناراضگی کا سبب تھا، اس کے حکم کی مخالفت کی تھی، یہ میں نے کیا تھا، یہ آدمی کو۔ دوسرے، قطعی ارادہ کرے کہ کبھی اس گناہ کو دوبارہ انجام نہیں دے گا۔ یہ بھی جب نادم ہو گیا، پشیمان ہو گیا، شرمندہ ہو گیا کسی برے کام کے اوپر، تو اب ظاہر سی بات یہ ارادہ تو کرنا ہی پڑے گا کہ اب میں اسے کبھی نہیں کروں گا۔ دوسرے ہی۔ تیسرے، اگر تم پر، دیکھیے یہ سب سے 3 بات کی جو ہیں یہ آپ ملاحظہ فرمائیں، اگر تم پر لوگوں کا حق ہے تو پہلے اسے ادا کرو۔ اگر لوگوں کے حقوق تمہارے اوپر ہیں تم نے ادا نہیں کیے ہیں تو توبہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور جو قومیں توبہ نہیں کرتی، جو لوگ توبہ نہیں کرتے، جو انسان توبہ نہیں کرتا، نتیجہ معلوم ہے کیا ہے؟ جہنم ٹھکانہ ہے اس کا، بچے گا نہیں، اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو لوگوں کے حقوق سوچو کہ ہمارے اوپر ہیں کہ نہیں ہیں، بہت زیادہ حقوق ہیں لوگوں کے، چاہے وہ دور ہوں یا پاس ہوں، قریب ہوں یا دور ہوں، اس جگہ ہوں یا اس جگہ ہوں، لیکن جیسے جیسے دائرہ بڑھتا جاتا ہے حقوق ویسے ویسے بڑھتے بھی جاتے ہیں اور گھٹتے بھی جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی کو، دیکھیے ساؤتھ پول پر اگر کوئی پینگوئن پھنسی ہوئی ہے تو لوگ اس فکر میں ہیں کہ وہاں سے نکل جائے کسی طرح۔ تو اگر کس دنیا میں کسی بھی جگہ انسانیت یا انسان مشکل اور پریشانی اور خطرے میں ہے تو یہاں کے انسان کو چاہیے کہ اس کے چاہے روپے پیسے اس کے پاس نہیں ہیں مگر وہ اس کے لیے دعا تو کر سکتا ہے۔ اس کا حق یہ ہے کہ دعا کر کے اس کا حق ادا کر دے کہ پالنے والے اس انسان کو مصیبت سے نکال دے اور اس کے اوپر جو ظلم کر رہا ہے اسے نیست و نابود کر دے، ظالم کو ہلاک کر دے۔ یہ تو کر سکتا ہے، تو بستر پہ بھی کر سکتا ہے آدمی، بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتا ہے۔
اتنا تو کر ہی سکتا ہے، اور روپے پیسے اگر کسی کے ہیں تو وہ دے دے، زمین جائیداد کسی کی دبا رکھی ہے تو وہ بھی ادا کر دے، اگر تو لوگ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں اور کر نہیں پاتے۔ مگر بہرحال توبہ نہیں ہو سکتی جب تک حقوق لوگوں کے ادا نہیں کرے گا۔ پھر فرماتے ہیں جن واجبات کو چھوڑ رکھا ہے پہلے انہیں ادا کرو۔ مثلا نماز چھوڑی ہے 1 سال 2 سال 1 مہینہ 2 مہینہ، روزے چھوڑے ہیں مثلا، خمس نہیں نکالا ہے، اور دوسرے حقوق ادا نہیں کیے ہیں، جو واجبات تھے ان کو عمل ہی نہیں کیا، تو پہلے ان سارے واجبات کی فہرست بناؤ، انہیں ادا کرو، اس کے بعد توبہ کرو۔ پھر فرماتے ہیں اب دیکھیے، اور جو تمہارے بدن میں حرام کھانے سے گوشت وغیرہ بنا ہے پہلے غم و الم کی وجہ سے اسے پگھلاؤ، رو اپنے گناہوں کے اوپر۔ جو کھایا ہے روزہ اسی کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ روزے کا فائدہ یہی ہے کہ چربی جو اندر بن جاتی ہے نا سال بھر بغیر دیکھے، اور دوست احباب چمچے بھر بھر کے بریانی کا ڈال رہے ہیں کہ لو اور کھاؤ، لو اور کھاؤ، لو اور کھاؤ، اور میزبان جو ہے وہ چربی بن جاتی ہے جسم کے اندر، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ سب اسے پہلے غم و الم کی وجہ سے۔ پالنے والے تو معاف نہیں کرے گا تو میرا کیا بنے گا، تم معاف نہیں کرے گا تو میں جہنم میں جاؤں گا، پالنے والے تم معاف نہیں کرے گا تو مجھے کوئی معاف نہیں کرے گا۔ یہ پڑھ جائیے، پالنے والے تو معاف کرے گا تو میں معاف ہوں گا، اور تو معاف نہیں کرے گا تو میں معاف نہیں ہوں گا۔ اور جب یہ بات بالکل ہو جائے کہ ہاں اب اللہ نے معاف کر دیا ہے تب سکون لیجئے، ورنہ تو جناب آدم کی طرح روتے رہیے جب تک کہ اللہ راضی نہ ہو گیا ہو۔ اللہ تو راضی تھا ہی ان سے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جس طرح گناہوں سے لذت اٹھائی ہے ویسے ہی عبادت کی تلخی اور دشواری کو برداشت کرو۔ اس وقت کلمہ استغفر اللہ اپنی زبان پر جاری کرو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنی نصیحت میں، ایسی و پرہیزگار اور صاحب تقویٰ بنو، اپنے نفس کی اصلاح اور نیک کام کی کوشش کرو، یعنی عمل صالح کرو، حق کہو، امانت دار اور خوش اخلاق ہو جاؤ، پڑوسیوں سے اچھا برتاؤ کرو، اپنے اخلاق و عمل سے لوگوں کو دین حق کی طرف دعوت دو، ہماری عزت اور سربلندی کا باعث بنو، گندے کاموں سے کے ذریعے ہماری شرمندگی اور پریشانی کا سامان فراہم نہ کرو، اپنے رکوع اور سجود کو طول دو، اس لیے کہ جب خدا کا بندہ رکوع اور سجود کو طولانی کرتا ہے تو شیطان ناراحت ہوتا ہے اور اس حال میں فریاد کرتا ہے، اے واہ یہ لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں لیکن میں نے اللہ کی نافرمانی کی، یہ لوگ سجدہ کرتے ہیں اور میں نے سجدے سے روگردانی کی۔ بندگان خدا، ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں اور اپنے اعمال اور اطوار اور کردار کو ایسا بنا لیں جو شعار اسلام ہو جائے، اسلام کی پہچان ہو جائے، اور لوگ ہماری طرف آئیں تو خوش ہوں اور اچھے خیالات لے کے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری طرف آئیں تو لوگ ناراض ہوں اور برے خیالات لے کے جائیں۔ پالنے والے، دعا کرتا ہوں کہ تو ہمارے اوپر رحم فرما۔ ابر رحمت کا نزول ہو رہا ہے، اندر جگہ ہے، جو لوگ اندر آنا چاہیں وہ اندر آ سکتے ہیں، اور باقی تو پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسے بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم ظالموں کے دشمن ہوں اور مظلوموں کو حامی ہوں۔ پالنے والے سارے ظالموں کو نیست و نابود فرما، تمام مظلوموں کی حمایت فرما، انہیں عزت و غلبہ عنایت فرما، اور ظالموں کی ناک کو اس زمین پر رگڑ دے اور انہیں بے عزت کر دے، ان کے پلاننگ کو فیل کر دے، ان کے لشکروں میں پھوٹ ڈال دے، ان کی رایوں کو پلٹ دے، ان کے اتحاد کو برباد کر دے، اور انہیں ایسا کر دے کہ وہ انسانیت سوز کبھی کوئی کام ہمیشہ کر بھی نہ پائیں اور انسانیت کا سر بلند ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی
اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المهجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله وعلى سيدة نساء العالمين وبدر خاتم النبيين سيدنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان. اللهم صل على محمد مع آثار بدع والطغيان هادم أبنية الشرك والنفاق حاسد فروع البغي والشقاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام الليالي والأيام. اللهم أجل فرجا وسهل مخرجا وكل ناظرنا بنظرة منا إليه وجلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل اللهم رائنا المؤمنين ومزيد التوفيقات وازدياد الإقبال وعلو الدرجات. اللهم فل بنا ما أنت أهله ولا تفل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع الذكرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وآخر